توشہ خانہ 2 کیس میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کو ضمانت دی. اس کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے انہوں نے بہت ہی اہم نکات لکھے ہیں اور اس کے ذریعے کیس کو پروسیکیوشن کے لیے ناقابل دفاع بنا دیا ہے. احتشام کیانی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں پر, کیونکہ انہوں نے اس کیس کو بڑا سمرائز کر کے لکھا. تو میں نے ان کی ٹائم لائن سے کچھ چیزیں لی ہیں, ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ وہ کورٹ کو کور کرتے ہیں تو ان کی رائے ذرا زیادہ مستند ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو اصل کارروائی ہوئی وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملنے والے بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر ہوئی. لیکن دراصل یہ کارروائی ہو ہی نہیں سکتی تھی. رولز کے مطابق, جو اس وقت کے رولز تھے ان کے مطابق یہ کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ جب کارروائی ہو نہیں سکتی تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو مزید انکوائری ہونی تھی. لیکن انکوائری کیے بنا آپ نے جناب ٹرائل شروع کر دیا, کیس بنا دیا اور یہ اس طرح یہ معاملہ آگے چلتا رہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس اس نقطے پر فوکس کر کے بنایا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے تحفہ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع نہیں کرایا اور اپنے گھر لے گئے. اور یہ کیس بنانے کے لیے انہیں 2018 کے رول میں تبدیلی کرنی پڑی. حکومت نے 2023 میں رولز میں تبدیلی کی جو کہ 2018 میں بنائے گئے تھے. عمران خان نے جو کچھ بھی کیا وہ 2018 کے رولز کے مطابق ہوا, لیکن حکومت نے کیس بنانے کے لیے 2023 میں اس میں تبدیلی کی اور پھر اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا اور پھر کیس بنایا گیا. 2018 کے رولز کے مطابق تحفہ نہیں, صرف رسید جمع کرانا لازم تھی. اگر رسید جمع نہ کرائی جائے تو اس پر کارروائی ہو سکتی تھی, جو کہ بشرا بی بی نے جمع کرائی تھی. اس کا مطلب ہے کہ 2018 کے رولز کے مطابق سب کچھ بالکل ٹھیک تھا اور کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن 2023 میں جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی انہوں نے توشہ خانہ رولز میں ترمیم کر دی اور رسید کی بجائے اس میں لفظ ایڈ کر دیا گفٹ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہوگی. تو 2018 پر قانون کا اطلاق کرنے کے لیے 2023 میں یہ سارا کچھ بدلا گیا اور پھر کیس بنایا گیا. آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو زبردستی مقدمہ بنانے کے لیے ایک فرد واحد کے لیے قانون سازی کی گئی اور اس کا اطلاق ماضی سے کیا گیا, ریٹروسپیکٹیو جسے کہتے ہیں. اور یہ حکومت نے پہلی بار نہیں کیا, بہت دفعہ حالیہ ٹائم میں انہوں نے کچھ ایسی ترامیم, کچھ ایسے ایکٹ, کچھ ایسے قانون بنائے جن کا اطلاق انہوں نے ماضی سے کیا اور اس وقت سے کیا جس وقت سے عمران خان افیکٹ ہو سکتے تھے. اور اس کیس کا بھی یہی سارا کچھ ہوا اور یہی چیز عدالت نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. پھر عمران خان کی ضمانت کے فیصلے میں ایک اور بڑا اہم نقطہ لکھا گیا ہے, یہ کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ دونوں پر بلغاری جیولری سیٹ حاصل کرنے سے متعلق الزام لگایا گیا ہے. لیکن کابینہ ڈویژن نے تحفے کی رقم جمع کرانے کی رسید عمران خان کی نہیں بلکہ بشرا بی بی کے نام پر جاری کی تھی, جس سے یہ بھی طے ہوتا ہے کہ تحفہ جو تھا وہ بشرا بی بی کا ہی تھا. اس سے متعلق جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے دوران سماعت بھی یہ ریمارکس دیے تھے کہ ایسا کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ بیوی کے اثاثے جو ہیں وہ شوہر کے ہیں, میری بیوی کے ایسٹ جو ہیں وہ میرے نہیں ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت کے فیصلے میں کچھ اور بھی اہم پوائنٹس لکھے ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ عمران خان 72 سال کے ہیں اور اس کیس میں 4 ماہ سے زائد وہ زیر حراست رہ چکے تھے. کیس ایف آئی اے کو منتقل ہونے کے بعد تفتیشی افسر نے عمران خان سے سوال تک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی اور فرد جرم تاحال عائد نہیں ہوئی اور ٹرائل بھی کوئی مکمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ فوری طور پہ جلدی مکمل ہو جائے. اس لیے عدالت اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی جاتی ہے اور پھر آج اس کا وہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا, جس میں اتنے قانونی جھول ہیں جس کے بعد لگتا یہ ہے کہ عملاً یہ کیس اب ختم ہو چکا. ٹرائل تو چل ہی رہا ہے عدالت میں, جب یہ واپس اگر اس میں سزا بھی ہو جاتی ہے اور یہ واپس آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہائی کورٹ بتائے گی نا کہ ہم نے ضمانت ان نکات پر دی تھی تو سزا آپ نے پھر کیسے دے دی. تو یہ ساری چیزیں. آخر میں جاتے جاتے 2 خبریں اور. پہلی یہ کہ خبر یہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ نواز شریف صاحب دوبارہ سیاست میں متحرک ہونے جا رہے ہیں. کچھ لوگ ان کی کمی محسوس کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں ذرا ایکٹیو ہو کے آگے آنا چاہیے. تو اگر تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے ان کا سیاست میں ایکٹیو ہونا اور کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں ان کے ایکٹیو ہونے سے, تو ضرور انہیں ہونا چاہیے. پس پردہ رہ کے کب تک یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی, تو دیکھتے ہیں کب تک ایکٹیو ہوتے ہیں. لیکن یہ ان کا ایکٹیو ہونے کی خبر کو میرا خیال ہے جب سے وہ پاکستان واپس آئے ہیں کچھ 6 7ویں مرتبہ میں سن رہا ہوں. دیکھتے ہیں اس بار عملاً اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں. اور آخری خبر یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت جو ہے وہ 20 روز کے بعد ختم ہو رہی ہے. غالباً 26 جنوری ان کی آخری تاریخ ہے مدت ملازمت کی, لیکن وہ گھر نہیں جا رہے. میں نے پہلے کے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد اب انہیں تب تک کام جاری رکھنے کی آزادی ہے جب تک ان کی جگہ پہ کوئی اور اپوائنٹ نہیں ہو جاتا.
تو اگر تو انہیں گھر جانا ہوتا تو اب تک یہ پروسیس مکمل ہو چکا ہوتا، ان کی جگہ پہ نیا بندہ کون آئے گا اس حوالے سے یا شروع ہو چکی ہوتی نیگوسیشنز، لیکن ابھی گورنمنٹ اور اپوزیشن لیڈر میں ایسی کوئی نیگوسیشنز سٹارٹ نہیں ہوئی.